اچھا پھر یہ بھی ایک تصور بڑا عجیب ہے، کئی کتابوں میں نے پڑھا، کیونکہ لکھنے والے لوگ بڑے، مثلا میں اس نام نہیں لیتا جی، فلاں بزرگ کو حکومت نے کہا کہ آپ سیدھے مدینہ طیبہ چلے جائیں، انہوں نے کہا نہیں میں مکہ جاؤں گا، اور آگے جو وجہ بیان کی اللہ معاف فرمائے، وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میں خانہ کعبہ جاؤں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں اور پاک ہو کر میں مصطفیٰ کے پاس جاؤں۔ یہ کیا تصور ہے، یہ کیا تصور ہے؟ اللہ کریم کہتے ہیں کہ اگر تو ناپاک ہو گیا تو مصطفیٰ کے پاس جا تاکہ مصطفیٰ تجھے پاک کر دے، اور تو کہتا ہے میں پہلے پاک ہو جاؤں پھر جاؤں گا۔ عجیب قسم کے تصورات، اور بلکہ آگے میں اس کو تو میں کفر کہتا ہوں کہ کسی نے کہ جی پہلے لا الہ الا اللہ رکھا پھر پہلے اللہ کا نام لو تاکہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اللہ معافی دے، ہم کیا تصورات، یعنی اللہ کا ادب، خانہ کعبہ کا ادب، احترام، ہم ان چکروں سے نکلو کہ فلاں جگہ جلالی ہیں جی، فلاں جگہ جمالی ہیں جی، فلاں جگہ، یہ غوث اعظم کو بات کریں تو سمجھ آتی ہے، داتا صاحب کو بات کریں تو سمجھ آتی ہے، مجھے اور آپ کو ہمیں کیا پتہ جلالی کیا ہوتا، ہمیں کیا پتہ جمالی کیا ہوتا، ہمیں تو کسی دکاندار نے جھڑک دیا تو ہم کہتے ہیں جلال ہو گیا جی، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے وہاں کے حوالے سے خانہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات، ایک فرق سمجھاؤں آپ کو، دیکھو ظاہری حیات اور غیر ظاہری حیات میں اتنا فرق ہے کہ آپ روزانہ، میں نے ایک بزرگ کا آپ کو بتایا تھا امام مالک کا، کہ ان کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی، لیکن امام مالک صحابی نہیں بن سکے۔ دیکھو نا، روزانہ دیدار ہو رہا ہے خواب کے اندر، بیداری میں بھی ہو جائے، لیکن ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صحابی کون ہے؟ جس نے حضور کو ظاہری حیات میں دیکھا۔ اس سے آپ کو سمجھ آئی نا کہ ظاہری حیات کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اس کے 53 سال، 10 سال مدینہ طیبہ اور 53 سال سرور عالم نے گزارے مکہ پاک میں، اور خاص طور پہ جن جگہوں میں آپ جاتے ہیں نا، صفا اور مروہ، یہ تو آپ کے گھر کے پاس ہیں، اور پھر وہاں جتنا حضور کی آمد و رفت ہوئی ہے کائنات میں کس کی ہے؟ اس لیے جب وہاں جائیں تو یوں سمجھیں کہ قدم قدم پر حضور کے قدم مبارک لگے، بالکل وہ حصہ جو ہے نا سارا۔ غالباً ایک بزرگ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں امام حسن بزرگ، انہوں نے اس پر لکھا ہے بڑا شاندار کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوتی رہی، آپ جانتے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم پر ہوئی۔ جس طرح ہم تو گھر بناتے ہیں نا تو اس میں مرضی ہے کدھر دروازہ بنانا ہے، کدھر دیوار بنانی ہے، کدھر ضرورت، اس میں بھی خیال کیا کرو جو بناتے ہو باتھ روم، اس میں اس کا قبلہ رخ نہ ہو، اس طرح بناؤ۔ کئی گھروں میں نا اب یہ چیزیں مٹتی جا رہی ہیں کہ جدھر مرضی منہ رکھ لو، جدھر مسلمان ہو، مسلمانوں کے جو گھر بنتے ہیں ان میں باتھ روموں کے رخ نہ خانہ کعبہ کی طرف اس کیفیت میں پشت ہونی چاہیے، نہ منہ ہونا چاہیے۔ تو اپنے گھروں میں ان چیزوں، یہ نہیں مطلب ہوتا کہ دولت مند ہونے کا معنی بے ایمان نہیں ہوتا، امیر ہونے کا معنی بدماش ہونا نہیں ہے، بلکہ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ مال و دولت دے اتنا زیادہ جھکو اللہ کی بات۔ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن نے اسی لیے واضح کیا کہ فرعون، قارون، شداد، حامان وہ بے ایمان ہو گئے، ذلیل و رسوا ہوئے، اور ساتھ کہا میرے سلیمان کو بھی دیکھو، ہوائیں ان کے تابع، وحشر لسلیمان جنود من الجن والانس والطیر، فرمایا یہ فرعون اور قارون ان کے خزانے کیا، میرا سلیمان دیکھو، پرندے بھی اس کے تابع، ہوا بھی اس کے تابع، جنات بھی اس کے تابع، لیکن کیا رب کریم کی بارگاہ میں جھکنے والے۔ تو اگر بھائی دولت دی ہے تو اپنے گھروں کو بناتے ہو تو اس میں یہ خیال کرو، یہ پہلو کہ بھائی خانہ کعبہ کا احترام کرنا، اس طرف رخ نہ ہو، اس طرف منہ نہ ہو، تو احترام ہے ان چیزوں کے۔ تو ہم لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، باقاعدہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ہم اس در ٹانگیں نہیں پھیلاتے۔ کئی لوگ حاجی وہاں سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ عربی جو ہیں وہ ادھر ٹانگیں بچھا کے سوتے ہیں، تو ان کا بھی ایک فلسفہ ہے،
وہ بس وہ ایک رسم پڑ جاتی ہے نا. کئی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہیں. پھر بس یہ لفظ کبھی آپ یہ جو لفظ بولتے ہیں عرب یلا، اور یلا کا معنی آپ وہاں کرتے ہیں دفع ہو جاؤ، کسی کو کہنا دفع ہو جاؤ، تو اب ہم بھی یہاں پر بلکہ حاجیوں کو یہ لفظ ہی پک جاتا ہے، حالانکہ یہ اصل لفظ ہے یا اللہ. یہ اصل لفظ جو ہے میں نے پوچھا ان سے یہ لفظ تو اصل لفظ یہ یا اللہ ہے، اسے بن کیا گیا دیکھو نا. اب یا اللہ کا معنی تو یا دفع ہو جاؤ. تو یہ لفظ اصل میں نے اس کا کئی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ کیا رب اس پر، تو پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی. آپ نے بھی ایک مسئلے کی شرح نیت دیکھو، مثلا کوئی بیمار ہو نا، مریض ہو آدمی، کوئی مریض آدمی ہے تو آپ نے دیکھا ہو مثلا اٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے، تو اسلام نے کہا کہ اس کی چارپائی اس طرح کر دو کہ اس کی ٹانگیں خانہ کعبہ کی طرف بے شک ہوں، اس کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو جائے تو وہ اشارے سے نماز پڑھ لے. تو پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ اس طرح لیٹتے کہ تاکہ میرا منہ کعبہ کی طرف رہے، اور مقصد ان کا بے ادبی نہیں تھا، یعنی ان کا چہرہ تھا کہ یار میں موت بھی آ سکتی ہے تو میرا چہرہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رہے. تو اب وہ تصور کہاں اور آج کا تصور کہاں. تو اس لیے بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتی. وہاں حاجی دیکھ آتے ہیں لہذا وہ کہتے ہیں جی کوئی پرواہ نہیں، جہاں تک ادب ہے کرو، جہاں تک احترام ہے پیدا کرو، تاکہ یہ تصورات جو ہیں یہ اسلام کے دیے ہوئے تصور ہیں. تو اس بزرگ نے لکھا بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں یہ جو خانہ کعبہ ہے نا اس کی فرشتوں نے تعمیر کی تو اللہ کے حکم پر، سیدنا ابراہیم نے تعمیر کی تو اللہ کے حکم پر، حضرت ابراہیم کے بعد جتنی تعمیرات ہوئیں اس ابراہیمی تعمیر کی بنیاد پر ہوئی. یہ قریش نے تھوڑا بہت بدلا. یہ جو ہے نا رکن یمانی اور حجر اسود والا کونا، یہ دونوں کونے یہ ابھی تک بھی یہ دونوں اسی بنیاد پر ہیں جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کی، دونوں کونے. باقی جو ہے نا چونکہ وہ حصہ اس طرح بن گیا نا حتیم، تو وہ حصہ جو ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ، لیکن یہ دونوں گوشے، دونوں حجر اسود والا بھی اور رکن یمانی بھی، یہی وجہ ہے کہ ان کو باقاعدہ اگر رکن یمانی پہ موقع ملے تو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو. تھوڑا بہت آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے غلاف سے تھوڑا سا ننگا حصہ رکھا ہوتا. استلام صرف حجر اسود کا ہے، اس کو جو ہے نا تکبیر تحریمہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے استلام کرنا وہ حجر اسود کا ہے شان. اس کا شان یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو ہاتھ لگا سکیں آپ تو اس کو لگائیں. یہ دونوں گوشے اسی مقام ابراہیم پر ہیں. تو یہ تعمیرات جتنی ہوئی بعد میں ایک دو بادشاہوں نے اس کو تبدیل بھی کیا. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر ہو جائے، لیکن فرمایا بعض حکمتوں کے تحت میں اس کو اسی حالت پہ رہنے دینا چاہ رہا ہوں. اور اس کی ایک حکمت تو سمجھ آتی ہے نا، اور نہ آئے تو کم سے کم کعبہ شریف چھت دیا جاتا تو ہمیں کعبہ کے اندر داخلہ نصیب نہ ہوتا. حتیم کعبے کا حصہ ہے اور اس کے اندر ہم جاتے ہیں، اور یہ برکت ہے کہ حضور نے چھوڑ دی. بعد میں بھی بادشاہ آئے انہوں نے ان کو تعمیرات کی. عبداللہ بن زبیر امام مالک کے دور میں بادشاہ نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں اس کی نئی تعمیر کروں. تو حضرت امام مالک بڑے صاحب شعور آدمی، انہوں نے کہا بادشاہ مہربانی کر اور جو مرضی کھلونے بنا لو، خانہ کعبہ کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ. آج کا کوئی مولوی ہوتا نا کہتے آج رل کے ٹا لئیے اور پھر بنا لیں گے تاکہ مولوی صاحب کا نام لکھا جائے. کیا سیانے بندے امام مالک. انہوں نے کہا بادشاہ تمہاری بادشاہیاں بدل جائیں گی، خانہ کعبہ کو اپنی جگہ پہ رہنے دو، اس کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ. تو یہ تعمیر تو اس بزرگ نے لکھا، بڑا خوبصورت لکھا. انہوں نے کہا کوئی تاریخ پڑھ لو، حضرت آدم کی تعمیر پڑھو، حضرت ابراہیم کی تعمیر پڑھو، کوئی تعمیر پڑھو. انہوں نے کہا اس کا جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے نا آج بھی وہی موجود. انہوں نے کہا یہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے نا یہ رسول پاک کے گھر کی طرف ہے.
اور آپ بالکل اب چیک کریں، اب تو عمارتیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی آپ اس خانہ کعبہ کے دروازے کے سیدھ میں چلے جائیں نا، سیدھ میں چلے جائیں، بغیر پوچھے بھی چلے جائیں آپ، تو جو آج بھی ایک گھر وہاں محفوظ ہے وہ رسالت مآب کا گھر ہی ہے، سیدھے چلے۔ حالانکہ دیکھو نا ادھر بھی گھر دیوار ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو ایک لفظ بولا بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا خانہ کعبہ بھی حضور کا اتنا احترام کرتا ہے کہ کعبہ نے بھی حضور کے گھر کی طرف پشت نہیں کی۔ یہ بڑی ایک بنیادی چیز ہے، یعنی کعبہ کب سے تعمیر ہونے لگا، اور ابھی حضور کے گھر کا نشان بھی نہیں تھا، لیکن رب جانتا ہے نا مصطفیٰ ادھر پیدا ہو، یہ حکمتیں۔ کبھی آپ یہ جو بقیع شریف ہے، مدینہ طیبہ کا قبرستان، ایک شہر کا قبرستان ہے، کبھی اس کو پڑھیں آپ۔ پہلے یہ قبرستان کہاں تھا؟ یہ باب السلام کی طرف تھا، یعنی یہ جو مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے نا، جس کو آپ بقیع کہتے ہیں، یہ شہر مدینہ کا قبرستان ہے، لیکن یہ کس طرف تھا؟ جس طرح باب السلام ہے، عیدگاہ کہہ لو حضور کی، جس طرف حضور علیہ السلام کا سر اقدس ہے نا، یہ پہلے اس طرف قبرستان تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے مسلمانوں کو دفن کرنا شروع کیا تو آپ نے وہ جگہ بدل ڈالی۔ حالانکہ چاہیے تھا نا، پرانا قبرستان ہے تو اب اس کو بندہ قائم رکھتا ہے نا، پہ کافروں کی قبریں مٹ چھٹ گئی، ختم ہو گیا، بس نبی شریف بن گئی اور چیزیں بن گئی، اسی کو قائم رکھا جاتا۔ لیکن اہل معرفت کہتے ہیں اس کو اس لیے قائم نہیں رکھا کہ اگر صحابہ وہاں دفن ہوتے، کملی والے کو قدم ہوتے تھے، پیر کملی والے کی طرف ہوتے تھے۔ قبرستان کی جگہ بدل ڈالی گئی کیونکہ رب کو پتا ہے مصطفیٰ نے کہاں دفن ہونا ہے۔ دیکھو نا ہر شے کی منصوبہ بندی۔ صحابہ کبھی برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں مصطفیٰ کی طرف پاؤں، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا کملی والے نے اپنی ظاہری حیات میں ہی قبرستان کی جگہ بدل ڈالی اور اس جگہ کی قبریں بنی ہیں جس طرف مصطفیٰ کے قدم ہیں۔ سرور عالم لیٹے ہوئے ہیں نا، باب السلام کی طرف آپ کا سر اقدس ہے، باب جبریل اور باب البقیع کی طرف آپ کے قدم مبارک ہیں، اور سرور عالم نے جو قبرستان بنایا بقیع شریف وہ حضور کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اللہ کریم کی منصوبہ بندی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو بیت اللہ شریف اور سارا کچھ بنایا وہاں، بلکہ یہ جو میزاب رحمت ہے، حتیم کعبہ ہے، اس میں بڑے بڑے نبیوں کے مزارات تھے۔ بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کا بھی کہا ہے کہ وہ میزاب رحمت کے نیچے ہے۔ تو تمام انبیاء پھر یہاں آتے، مدینہ طیبہ جیسے ہی وہ پڑھتے کہ سرور عالم یہاں تشریف لائیں گے تو ان کی کوشش ہوتی کہ ہماری موت بھی ان شہروں میں آئے۔ تو اور بیت اللہ شریف ماشاءاللہ، وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت۔ بس آپ وہاں گئے ہیں تو بیٹھ جائیں، گپیں شپیں تو یہاں بھی کم کر دیں یار، وضو کرتے ہوئے گپیں چھوڑو، مسجد میں بیٹھ جاتے ہو گپیں چھوڑو، یہ جو 5-10 منٹ مل جاتے ہیں نا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرو، اور اس طرح اپنے سینے میں رب کو بٹھا لو کہ جب ہم باہر جائیں تو رب ساتھ ہی ہو۔ گپیں شپیں وہاں مجلسیں لگ جاتی ہیں، حاجی یہاں سے تو بڑے شوق سے جاتے ہیں، وہاں جا کے تنگ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وہاں مجلسیں چھوڑیں تو آدمی تنہا بیٹھ جائے۔ خانہ کعبہ اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو ادب کے ساتھ خانہ کعبہ کو تکتے رہے، دیکھنا بھی بات، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی بات۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ جو آدمی حج کرے اور بد زبانی اور لڑائی اور دنگا اور فساد ان چیزوں سے بچے، کیا مطلب کہ عہد کر لے یا اللہ آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو فرمایا وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو۔